لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. غدیر کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے ان تابعین کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو بیان کیا. چنانچہ آئیے اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خاص حدیث غدیر کے موضوع پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی اور کن علماء نے خاص واقع غدیر اور غدیر کے موضوع پر کتابیں لکھی. چنانچہ ایک لسٹ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو 3 صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری کے درمیانی عرصے پر مشتمل ہے. اور حالانکہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں لیکن ان میں سے جو بہت مشہور ترین کتابیں ہیں ان کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. چنانچہ ان کے مصنفین اور علماء کے نام پہلے اور ان کا سن وفات، تاکہ یہ معلوم پڑے کہ وہ کس دور میں کتاب لکھی گئی تھی، اور کتاب کا نام کہ جو خاص غدیر کے موضوع پر لکھی گئی ہے. اور عالم اسلام میں ابتدائے 3 صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری کے درمیانی عرصے میں بہت سارے ایسے علماء اہل سنت والجماعت گزرے ہیں کہ جنہوں نے خاص غدیر کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. اور ہم شیعوں میں بھی کچھ علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے غدیر کے موضوع پر خاص کتابیں لکھی ہیں. لہٰذا ہم زیادہ تر نام تو جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت حضرات کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آخر میں کچھ نام ہم شیعوں کے علماء کے بھی پیش کریں گے کہ جنہوں نے غدیر کے موضوع پر کافی تحقیق کی اور خاص کتابیں لکھی. چنانچہ سب سے پہلی تو کتاب ہے ابن جریر طبری کی کہ جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی تھی. انہوں نے کتاب لکھی ہے الولایہ فی طرق حدیث الغدیر. اور یہ ابن جریر طبری وہی ہیں کہ جن کی تاریخ طبری اور تفسیر طبری بہت مشہور اور قدیم اور مستند مانی جاتی ہے. یہ تو تھے علامہ طبری. دوسرے ابن عقدہ نے کہ جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی تھی. انہوں نے کتاب الولایہ فی طرق حدیث الغدیر لکھی ہے. تیسرے ہیں حافظ ابی بکر جعبی کہ جن کی وفات 355 ہجری میں ہوئی تھی. ان کی کتاب کا نام ہے من رویہ حدیث غدیر خم. چوتھے ہیں عبید اللہ انباری کہ جن کی وفات 356 ہجری میں ہوئی تھی. ان کی کتاب کا نام ہے طرق حدیث الغدیر. پانچویں ہیں ابو غالب زراری کہ جن کی وفات 368 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی کتاب کا نام ہے خطبہ غدیر. چھٹے ہیں ابو الفضل شیبانی. ان کی وفات 372 ہجری میں ہوئی تھی اور کتاب کا نام ہے من رویہ حدیث غدیر خم. ساتویں ہیں حافظ دار قطنی کہ جن کی وفات 380 ہجری میں ہوئی تھی اور انہوں نے کتابچہ لکھا ہے جو غدیر کے موضوع پر ہے. اور آٹھویں ہیں علی قنائی کہ جن کی وفات 413 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی کتاب کا نام ہے طرق خبر الولایہ. نویں ہیں ابو عبداللہ غزائری. ان کی وفات ہوئی تھی 411 ہجری میں. کتاب کا نام ہے کتاب یوم الغدیر. 10ویں ہیں ابو سعید سجستانی جن کی وفات ہوئی تھی 477 ہجری میں اور کتاب کا نام ہے الدرایہ فی حدیث الولایہ. 11ویں ہیں
ابو الفتح کراجکی کہ جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی تھی. ان کی کتاب کا نام ہے عدۃ البصیر فی حج یوم الغدیر. 12ویں ہیں ابن حداد حسکانی. ان کی وفات ہوئی تھی 490 ہجری میں اور ان کی کتاب کا نام ہے دعات الہدات الی ادائے حق الموالات. 13ویں ہیں حافظ ذہبی کہ جن کی وفات ہوئی تھی 748 ہجری میں اور ان کی کتاب کا نام ہے طریق حدیث الولایہ. 14ویں ہیں ابو الخیر جزری کہ جن کی وفات 833 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی کتاب کا نام ہے اصنع المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہاں سے اب 2-3-4 نام ہم شیعوں کے پیش کریں گے کہ جن کے علماء نے شیعوں کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں خاص حدیث غدیر کے موضوع پر. تو اس میں ہیں 15ویں میر حامد حسین ہندی کہ جن کی وفات 1306 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی کتاب کا نام ہے ابقات الانوار. اور 16ویں ہیں سید مہدی بحرانی کہ جن کی وفات 1343 ہجری میں ہوئی تھی. انہوں نے کتاب لکھی تھی حدیث الولایہ فی حدیث الغدیر. اور 17ویں ہیں شیخ عباس قومی کہ جو مشہور مفاتیح الجنان کے مصنف ہیں. ان کی وفات ہوئی تھی 1359 ہجری میں اور انہوں نے کتاب لکھی تھی فیض الغدیر فی حدیث الغدیر. اور یہ تو تھی 14ویں صدی ہجری تک کی لسٹ. اور گزشتہ کچھ سالوں پہلے حالیہ دور میں ان کے بعد میں علامہ امینی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر جو کہ عربی میں لکھی ہوئی ہے اور اس کی 11 جلدیں ہیں. اور یہ کتاب دراصل غدیر کے موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے کہ جسے علامہ امینی نے تقریباً 20 سال کی تحقیق اور کاوش کے نتیجے میں لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. اور انہوں نے ساری دنیا کے مسلم ممالک کا دورہ کیا اور تمام ملکوں کے کتاب خانوں کی خاک چھانی اور انتہائی 20 سال کی محنت اور جدید جد و جہد کے بعد میں اور کافی محنت اور جاں فشانی کے بعد میں انہوں نے یہ 20 سال کی تحقیق کا نتیجہ الغدیر نامی کتاب کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو عربی میں لکھی گئی ہے اس کی 11 جلدیں ہیں. اور علامہ امینی نے غدیر کے موضوع پر تحقیق کا حق ادا کر دیا اور کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا. بہرحال تو یہ تمام خاص کتابیں تھیں کہ جو 3 صدی ہجری سے لے کر حالیہ دور تک خاص غدیر کے موضوع پر علماء نے لکھی کہ جن میں سے 14 نام جو ہیں 14 ہم نے عالم اہل سنت والجماعت حضرات کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جنہوں نے خاص غدیر کے موضوع پر کتابیں لکھی. اور آخر میں 4 نام جو ہیں وہ ہم شیعوں کے علماء کے ہیں کہ جنہوں نے غدیر کے موضوع پر خاص کتابیں لکھی. اب آئیے سامعین دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقع غدیر میں جو حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا مشہور ہے تو اس حدیث غدیر کی سند کے بارے میں اور اس کے راویوں کے بارے میں اور یہ جو اس حدیث کو جن افراد نے بیان کیا وہ سلسلہ سند اور ان راویوں کے متعلق اور اس حدیث کے متعلق کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت حضرات کے اقوال اور ان کے خیالات اور ان کی رائے ان کی مشہور اور معتبر کتابوں کی عبارتوں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور یہ تقریباً 5 عبارتیں ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حدیث غدیر کی سند کے متعلق. اور پھر آخر میں کچھ حوالے پیش کریں گے کہ جہاں پر اسی قسم کی عبارتیں آپ کو مل سکتی ہیں. لہذا پہلی عبارت جو ہے وہ حافظ ابو عیسیٰ ترمذی کی ہے کہ جن کی صحیح ترمذی سیاہ ستہ میں شامل ہیں اور ان کی وفات ہوئی تھی 279 ہجری میں. اور لہٰذا انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اور یہ عبارت انہوں نے صحیح ترمذی کے 2nd والیوم کے پیج نمبر 298 پر درج کی ہے. لہٰذا سامعین یہ دیکھیے انتہائی اہم عبارت ہے کہ جو سیاہ ستہ میں سے صحیح ترمذی ہے اس میں یہ موجود ہے. دوسری عبارت ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی کہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے. ان کی کتاب بہت مشہور ہے جو صحیح بخاری کی شرح میں لکھی گئی ہے. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی وفات 852 ہجری میں ہوئی تھی. وہ لکھتے ہیں سب سے زیادہ جس شخص نے جید حدیثوں سے حضرت علی علیہ السلام کے مناقب جمع کیے ہیں وہ نسائی صاحب کتاب خصائص ہیں. رہ گئی حدیث من کنت مولا فعلی مولا تو اس کو ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے جس کے بہت سے سلسلے ہیں جن کو ابن عقدہ نے اپنی ایک کتاب میں یکجا کیا ہے جن میں سے بہت سے طریقے صحیح اور حسن ہیں. اور یہ عبارت انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری کے 7th والیوم کے پیج نمبر 61 پہ درج کی ہے. لہذا سامعین اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو امام نسائی ہیں کہ جو صحاح ستہ میں ان کی صحیح نسائی موجود ہے انہوں نے ایک خاص کتاب لکھی تھی خصائص علویہ جو حضرت علیہ السلام کی شان میں انہوں نے خاص یہ کتاب لکھی تھی جس میں تمام صحیح احادیث کو جمع کیا تھا. اس میں بھی انہوں نے اس حدیث غدیر کو بیان کیا ہے اور یہی ابن حجر عسقلانی اسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ امام نسائی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ جید حدیثوں کو حضرت علیہ السلام کے مناقب کی جمع کیا اور ایک کتاب خاص خصائص کے نام سے انہوں نے لکھی جو خصائص نسائی کے نام سے مشہور ہے. تو بہرحال وہ لکھ رہے ہیں کہ صحاح ستہ میں سے جو دو افراد ہیں صحیح ترمذی اور صحیح نسائی کے لکھنے والے مصنفین ترمذی اور نسائی نے ان دونوں نے اس حدیث غدیر کو ذکر کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت سے طریقے صحیح اور حسن ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو فتح الباری 7th والیوم پیج 61 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے. اب تیسری عبارت جو ہے وہ ہے حافظ ابو العباس شہاب الدین قسطلانی کی کہ جن کی وفات ہوئی تھی 923 ہجری میں. وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے طریقے بہت زیادہ ہیں جن کو ابن عقدہ نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کی اکثر سندیں صحیح اور حسن ہیں. اور یہ عبارت انہوں نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے 7th والیوم کے پیج نمبر 13 پہ درج کی ہے. چوتھی عبارت ہے شیخ نور الدین قاری ہروی حنفی کی کہ جن کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی تھی. انہوں نے مختلف طریقوں سے حدیث غدیر کی روایت کرنے کے بعد لکھا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جس میں کوئی شبہ نہیں بلکہ بعض حفاظ نے اس کو متواتر قرار دیا ہے. اور یہ عبارت جو ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب المرقات فی شرح مشکات کے 5th والیوم کے پیج نمبر 584 پہ درج کی ہے. اور پانچویں عبارت جو ہے وہ سید ابن حمزہ حرانی دمشقی حنفی کی ہے کہ جن کی وفات 1120 ہجری میں ہوئی تھی. انہوں نے حدیث غدیر کو ترمذی نسائی طبرانی حاکم اور ضیاء مقدسی سے نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. اور یہ جو بات ہے انہوں نے اپنی کتاب البیان والتعریف کے 2nd والیوم کے پیج نمبر 136 پر اور پیج نمبر 230 پر درج کی ہے. لہذا سامعین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 5 عبارتوں میں ہم نے دیکھا کہ جن میں قدیم اور جدید اور اوسط درجے کے اور دور کے معتبر علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اس حدیث کے صحیح اور متواتر ہونے کو بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا درجہ صحیح سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ متواتر وہ حدیث ہے وہ صحیح حدیث متواتر کہلائی جاتی ہے کہ جس کو بہت زیادہ ایک کثیر جماعت نے اور صحابہ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت نے جس کو بیان کیا ہو اور اس کے سلسلے سند کے راویوں کی جو ترتیب ہے اور اس کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہوں اتنے زیادہ ہوں کہ وہ پھر جس کو کہتے ہیں کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچ گئے متواتر بیان کیے گئے. لہٰذا یہ حدیث جو ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسے صحیح اور متواتر قرار دیا گیا ہے یعنی وہ حدیث کہ جو صحیح میں بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہے اور جس کو متواتر طریقوں سے مختلف صحابہ تابعین اور راویوں نے مختلف ترتیب سے بیان کیا. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں اور اس کے راویوں کے بارے میں اور اس کے
کسی بھی قسم کے اس حدیث کے بارے میں شک و شبہ نہیں پیش کیا جا سکتا اور اسے غلط یا جھوٹی یا وضعی یا کمزور اور ضعیف حدیث میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ صحیح حدیثوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں جو ہیں کہ جو متواتر اور تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہیں، ان حدیثوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ ان علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اپنی اپنی کتابوں کی ان عبارتوں میں اس کو بیان کیا۔ اب اس قسم کی جو عبارتیں ہیں یہ بہت زیادہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جن کے ہم صرف حوالے پیش کرتے ہیں، چنانچہ ان کتابوں کے حوالے یہ ہیں: مشکل الآثار سیکنڈ والیوم پیج 308، کنز العمال سکسth والیوم پیج 399، الاستیاب سیکنڈ والیوم پیج 373، سر العالمین پیج 9، تذکرہ خواص الامہ پیج 18، شرح نہج البلاغہ سیکنڈ والیوم پیج 449، کفایت الطالب پیج 15 and 17، البدایہ والنہایہ 5th والیوم پیج 209، مجموع الزوائد 9th والیوم پیج 104 and 109، تہذیب التہذیب 7th والیوم پیج 339 337، سوائق محرقہ پیج 25 and 73، شرح حمزیہ بوصیری پیج 221، المعتقر من المختصر پیج 413، فیض الغدیر فی شرح جامع صغیر 6th والیوم پیج 218، سیرہ حلبیہ 3rd والیوم پیج 302، نزل الابرار پیج 21، الصلاۃ الفاخرہ پیج 49، روح المعانی 2nd والیوم پیج 249 and 350، اثناء المطالب پیج 227، تشنیف الاذان پیج 77 وغیرہ۔ لہذا سامعین، یہ وہ تمام حوالے تھے کہ جہاں پر اسی قسم کی عبارتیں آپ کو مل جائیں گی حدیث غدیر کی سند کے متعلق، کہ جہاں پہ علماء نے اسے صحیح اور متواتر قرار دیا ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے سامعین، ہم نے دیکھا کہ یہ جو حدیث غدیر ہے تو یہ اتنی متواتر طریقوں سے بیان کی گئی ہے اور اس کو اتنے سادہ صحابیوں اور تابعین اور علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے لکھا کہ اس کا انکار کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ جیسا کہ اس کے بارے میں ہم بہت مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس حدیث غدیر میں لفظ مولا جو ہے اس کے جو مختلف معنی ہیں، تو ان معنوں کے بارے میں انہوں نے پھر اس لفظ مولا سے جو حضرت علیہ السلام کی خلافت بلا فصل اور آپ کی حضرت کے بعد میں پہلی خلافت اور نیابت اور جانشینی جو ثابت ہو رہی تھی، اس کو مشکوک قرار دینے کے لیے اور اس کا انکار کرنے کے لیے لوگوں نے یہ کیا کہ اس لفظ مولا کے جو دوسرے معنی ہیں، مثلاً پڑوسی، حلیف، مددگار، دوست، ابن عم وغیرہ وغیرہ، اور تو اس کے جو مختلف معنی ہیں ان معنوں کو انہوں نے استعمال کیا اور کہا کہ نہیں، اس حدیث میں یہ جو لفظ مولا ہے یہ حاکم و سردار کے معنوں میں نہیں بلکہ دوست اور مددگار کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس حقیقت کو لوگوں نے مشکوک بنایا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث غدیر کے معنی کیا ہیں اور اس میں جو لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بہت تفصیل سے بہت زیادہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی عبارتیں پیش کریں گے کہ جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس حدیث میں یہ جو لفظ مولا ہے، یہ لفظ مولا حاکم و سرپرست اور سردار کے معنوں میں استعمال ہوا، اولا بالتصرف کے معنوں میں استعمال ہوا کہ جس سے حضرت علیہ السلام کی خلافت و امامت، آپ کی حاکمیتیں اور آپ کی نیابت اور جانشینی ثابت ہوتی تھی، مگر چونکہ امت مسلمہ نے اسے نہیں مانا اور اس کا انکار کیا، لہٰذا بعد میں لوگوں نے اس لفظ مولا کی غلط تفسیر و تعویل کی اور اس کے غلط معنی لوگوں کو بیان کیے اور اس حدیث کے غلط معنی لوگوں کو سمجھائے کہ جس کی وجہ سے یہ حقیقت بالکل پردے کے پیچھے چلی گئی اور لوگوں کو حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔ لہٰذا اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ مولا حدیث غدیر میں استعمال ہوا ہے، تو یہ سیم لفظ جو مولا ہے وہ قرآن مجید میں بھی مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ مولا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے
تو اس لفظ مولا کی تفسیر اور ترجمہ اور تشریح اور توضیح کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اس کے کیا معنی لیے ہیں اور اس لفظ مولا کو کن معنوں میں سمجھا ہے اور اس کی کیا تفسیر و تعویل انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو قرآن مجید کے سورہ حدید میں ایک آیت ہے، ماواکم النار ہیا مولاکم و بیس المصیر، یعنی اس میں کفاروں، مشرکوں اور گنہگاروں سے خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہاری مولا ہے اور وہی تمہارے لیے، تمہارے لوٹائے جانے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، یعنی جہنم۔ تو اب اس میں اس آیت میں جو سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں ہیا مولاکم جو ہے یہ بالکل ہو بہو وہی لفظ ہے میم واو لام الف کہ جو حدیث غدیر میں میم واو لام الف مولا موجود ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید کے سورہ حدید کی اس آیت میں یہ جو لفظ سیم ٹو سیم مولا جو استعمال کیا ہے خداوند متعال نے، تو یہاں پر اس مولا کا کیا مطلب ہے اور علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے یہاں پر اس مولا کے کیا معنی لیے ہیں اور اس کی کیا تفسیر و تعویل اور تشریح و توضیح کی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں بھی پیش کریں گے تاکہ اس سے ہم یہ استدلال کر سکیں کہ جب قرآن مجید میں یہی لفظ سیم مولا استعمال کیا گیا اور اس کو علماء نے اولا بالتصرف، حاکم، سرپرست، سردار، زیادہ سزاوار، زیادہ مناسب، بہت بہتر کے معنوں میں استعمال کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حدیث غدیر میں یہی لفظ ان معنوں میں استعمال نہ کیا جائے اور ان معنوں میں نہ سمجھا جائے۔ لہذا سامعین، لفظ مولا کے جو لغوی معنی ہیں وہ اولا بالتصرف کے ہیں۔